اسلام آباد کی مسجد کی شہادت نے ملک بھر میں شور مچا دیا۔ پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان اور طلال چودھری آمنے سامنے، ایسے الفاظ جو سن کے سب کے ہوش اڑ گئے۔ آخر مسجد کیوں گرائی گئی؟ آج ہم آپ کو اصل کہانی دکھائیں گے۔ جناب اسپیکر، ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے مدرسے اور مسجد کی ایک منتقلی کے بارے میں بات کی۔ کل میں نے فلور آف دی ہاؤس پوری ڈیٹیلز بیان کی۔ اس سے پہلے مولانا غفور حیدری صاحب کے پاس آج سے 3 دن پہلے رات میٹنگ ہوئی، پھر اس سے اگلے دن ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی جس میں پنڈی اسلام آباد کے علماء مولانا غفور حیدری صاحب کی رہائش گاہ پہ تھے اور وہاں جا کر بات کی۔ میں 2-3 باتیں جو مولانا صاحب نے کہی ہیں وہ صرف کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں جو غفور حیدری صاحب نے وہ ڈیٹیلز نہیں بتائیں جو بیان ہم نے ان کی میٹنگز میں کی تھی، اور فلور آف دی ہاؤس بھی میں نے یہ باتوں کی کئی ایسی چیزیں جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 50 یا 55 مسجدوں کے بارے میں حکومت کسی قسم کی ان کی منتقلی کا یا ان کو نوٹس دے کر وہاں سے تبدیل کروانا چاہتی ہے۔ جناب اسپیکر، ایسی کوئی بات نہ ہے، اور اس بات کو فلور آف دی ہاؤس بھی اور علماء کے ساتھ میٹنگ میں بھی کلیریفائی کیا گیا۔ اسپیکر، اس پہ بار بار کہا جاتا ہے کہ راتوں رات یہ سب کچھ ہوا۔ بالکل ایسی بات نہیں۔ جنوری سے مشاورت کا عمل مدرسے کے جو معتمد تھے ان سے شروع ہوا، اس کے بعد ان کی مرضی سے ان کی مرضی کی جگہ منتخب کی گئی۔ وہاں پر ایک آج کل جو جس طرح کے جدید انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے، 4 کروڑ کی لاگت سے ایک مدرسے کی وہ بہترین بلڈنگ تمام ایسیسریز کے ساتھ بنائی گئی۔ جب وہ جولائی میں مکمل ہوئی تو جولائی کے آخری ہفتے میں وہاں سے 185 طلبہ، ان کے منتظم، ان کے اساتذہ خود شفٹ ہوئے، اور شفٹ ہوتے ہوئے انہیں کہا گیا کہ وہ وہاں سے کوئی بھی چیز لے جانا چاہتے ہیں، جس میں انہوں نے ہر کارآمد چیز کوئی دروازے تھے، کھڑکیاں تھیں، کوئی پنکھے تھے، وہ لے کر گئے ساتھ کو۔ اس کے بعد جب اس کو منہدم کرنے کا آغاز کیا گیا تو جناب اسپیکر ایک بڑی اہم بات کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس موقع پہ علماء کرام موجود تھے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے منہدم کرنے کے بعد جس احترام کے ساتھ کسی مدرسے یا مسجد کو منتقل کیا جا سکتا ہے، ان تمام پیرامیٹرز کا خیال کرتے ہوئے وہ علماء کی موجودگی میں وہ سارا عمل کیا گیا۔ اس کے بعد یہ والا معاملہ جو ہے، جو اس وقت ان کو جگہ دی گئی ہے، جو بلڈنگ بنا کے دی گئی ہے، یہ سارے کا سارا عمل 8 مہینے سے مشاورت میں ہوا۔ نہ راتوں رات ہوا، نہ بغیر مشاورت کے ہوا، نہ اس میں جو ایک مدرسے اور مسجد کا احترام ہے اس کو پورے کا پورا ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ اور جناب اسپیکر، پرائم منسٹر سے لے کر یہ نیچے تک حکومت، یہ بالکل کسی کے بھی جو مذہبی معاملات ہیں ان کا احترام، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور وہ ہر فرقے اور ہر مذہب کے لیے جو پاکستان کے آئین میں دیا گیا ہے اسی مطابق ایک ایک قدم اٹھایا جاتا ہے، اور مذہبی معاملات میں تو ہم بہت ہی محتاط ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب کو بریف نہیں کیا، عصر کے بعد تک، مغرب تک ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اس معاملے کو انشاءاللہ تعالی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم نے پہلے بھی ادا کی ہے، اسے مزید اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ اس کو ٹھیک کر کے یہ ادا کریں گے۔ تو یہ تھی اصل کہانی اسلام آباد کی مسجد کی شہادت اور اس پر ہونے والی گرما گرم بحث۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کس کا اسٹینڈ صحیح تھا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔